بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا مدرس ڈاکٹر ضیاء الرحمن سعد۔ آج ہم جانیں گے روزے کے بارے میں کہ روزہ کیسی عبادت ہے، کون سی عبادت ہے اور یہ کتنی اہم عبادت ہے۔ آج کا ہمارا بی لفٹ نمبر 20-21 ہے، اور آج کے ہمارے دو حاصلات تعلم ہیں۔ پہلا حاصل تعلم ہے روزہ کی اہمیت جان سکیں، اور دوسرا حاصل تعلم ہے روزہ کا مختصر تعارف بیان کر سکیں۔ تو ہم روزے کا تعارف بھی جانیں گے اور اس کی اہمیت بھی جانیں گے۔ تو آپ تیار ہیں سبق کے لیے؟ چلیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور سبق سے پہلے آپ نے یہ تسلسل کا کام کر لیا ہے نا؟ شاباش۔ اب ذرا اسکرین کو غور سے دیکھیں اور میری باتوں کو دھیان سے سنیں۔ روزہ کی اہمیت، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، جن کو کہتے ہیں ارکان اسلام۔ ان میں سے چوتھا اہم رکن، چوتھا رکن اسلام وہ روزہ ہے، اور روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے کہ آپ کو باقی عبادات لازمی ادا کرنی ہوتی ہیں، اس طرح روزہ بھی رکن اسلام میں سے ہے۔ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، چوتھا ستون ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم بھی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ صیام روزے کو کہتے ہیں، اور کس لیے فرض کیے گئے ہیں؟ اسی آیت کے آگے جا کے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے اور نافرمانی سے بچو۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے بیٹا؟ گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو انسان روحانی صفائی حاصل کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اور اسی سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ اس کی دعائیں سنتا ہے۔ اور روزہ رکھنے، جو انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اور اسی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دیتا ہے۔ جیسے دیکھیں یہ بچہ یہاں پر کھڑا ہے اور اس کے سامنے کھانے کا سامان بھی موجود ہے، لیکن یہ کھا رہا ہے؟ یہ نہیں کھا رہا، یہ وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ اس سے انسان میں صبر، تحمل اور برداشت پیدا ہوتی ہے۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، اور اس سے ہم صبر سیکھتے ہیں۔ اور ایک اور فائدہ کیا ہے؟ روزہ ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ جیسے دیکھیں سارے افطاری پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بے ترتیبی نہیں، بلکہ باری باری نظم و ضبط کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کو کھانے کی چیزیں دے رہے ہیں، اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو پورا دن جب وہ خالی پیٹ رہتا ہے اور شام کو افطار کرتا ہے تو اس سے انسان کا جسم، انسان کا بدن وہ ٹھیک رہتا ہے، اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان۔ یہ آپ کو نام نظر آ رہا ہے؟ الریان۔ اور اس دروازے سے، اس جنت کے دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اتنی اہم عبادت ہے، کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اپنی کتاب کا یہ صفحہ کھولیے اور اس میں روزے کی اہمیت کے بارے میں جو اقتباس ہے اس کو اساتذہ کی مدد سے پڑھیے، اور اس کے بعد تدریسی جانچ کا یہ کام آپ نے کرنا ہے کمرہ جماعت میں، اور گھر کے کام کے لیے آپ کے کتاب تمرین و جائزہ میں یہ نکھار کا کام موجود ہے، اس کو بھی آپ نے کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔